سے قرآن کی جو بے حرمتی کی گئی ہے، اس سے تمام مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ کو بتا سکیں، یہودیوں کو یا نصرانی کو بتا سکیں کہ ہم یہاں پر مسلمان ہیں اور مسلمان ایک قوم ہے اور جو ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے۔ قرآن پاک اس کی حفاظت کے لیے آیا ہے، جلانے کے حوالے سے کہ مسلمان اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، تمام مسلمان خواتین، کہ اسلام کی بے حرمتی اور قرآن کی بے حرمتی کسی بھی طور پر قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سے مسلمان اپنی جان سویڈن نے جو یہ قرآن کی بے حرمتی کی ہے اس کے لیے نکلے ہیں کہ ہم حکومت وقت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو ہم آج کافر قرآن کو جلا رہا ہے، بار بار جلائے گا، کیونکہ ہم نے اسے یہ ہمت دی ہے کہ وہ قرآن کو جلائے، قرآن کی بے قدری کرے۔ ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کی وجہ سے احتجاج کیا، سوڈن کی ساری وہ پروڈکٹ ہیں وہ جی بند کر دی جانی چاہیے، کیونکہ بے حرمتی قرآن پاک میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ نہیں لڑ سکتے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ پاکستان کے پاس جتنی ایٹمی طاقت ہے وہ آج کسی ملک کے پاس نہیں۔ اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو مسلمانوں پر چھپ کے لڑتے ہو، مسلمانوں پر مہنگائی کو مسلط کرتے ہو، مسلمانوں کے بچے اغوا کرتے ہو، مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہتے ہو تو اس ملک پاکستان میں آ کر نہیں دے سکتے۔ اگر دینا چاہتے ہو تو ان کی مقدس کتاب کو جلا کر تکلیف دیتے ہو۔ یاد رکھو کہ نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ اور یاد رکھنا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور یاد رکھنا کہ اگر تم مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یاد رکھنا اسلام غالب ہو کر رہے گا، اسلام آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے۔ کہ قرآن نے کہتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور آ کر رہے گا، باطل چلا گیا، باطل چلے جانے والا تھا اور بے شک باطل ہے ہی مٹنے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ قرآن قافلہ ہم حالی روڈ، لطیف آباد، حسین آباد اور اس کے گرد و نواح سے لے کر آئے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ جو ہم نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے، یہ جو سوڈان میں قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا اس کے حوالے سے تھا، اور ہم یہ حکومت وقت سے مطالبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے دلی کے تخت نشینوں، تم اس ملک کے پاکستان سے بمباریوں کی صورت میں نہیں لڑ سکتے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ پاکستان کے پاس جتنی ایٹمی طاقت ہے وہ آج کسی ملک کے پاس نہیں۔ اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو مسلمانوں پر چھپ کے لڑتے ہو، مسلمانوں پر مہنگائی کو مسلط کرتے ہو، مسلمانوں کے بچے اغوا کرتے ہو، مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہتے ہو تو اس ملک پاکستان میں آ کر نہیں دے سکتے۔ اگر دینا چاہتے ہو تو ان کی مقدس کتاب کو جلا کر تکلیف دیتے ہو۔ یاد رکھو کہ نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ اور یاد رکھنا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور یاد رکھنا کہ اگر تم مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یاد رکھنا اسلام غالب ہو کر رہے گا، اسلام آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے۔ کہ قرآن نے کہتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور آ کر رہے گا، باطل چلا گیا، باطل چلے جانے والا تھا اور بے شک باطل ہے ہی مٹنے والا۔ السلام علیکم۔